السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. I'm ڈاکٹر عبد الرحمان نعمان and this very lecture is gonna be the very first lecture for biostatistics. ٹھیک ہے، تو ہم سیکوینس زیادہ تر فرسٹ ایڈ کی جو ہے وہی فالو کریں گے. بایوسٹیٹس کے جو اس میں کافی سارے ٹاپکس ہیں، تو شروع یہ ہوتا ہے اسٹڈی ڈیزائن سے. پہلے صفحے پر ہی نا ڈفرینٹ اسٹڈی ڈیزائنز دیے ہیں. میرا ویسے کنونشنل طریقہ یہ رہا ہے کہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، ساتھ فرسٹ ایڈ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اب وہ میں نے کرنا کافی دیر سے چھوڑا ہوا ہے. تو فرسٹ ایڈ آپ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، اسی میں سے چیزیں جو اینوٹیٹ کرتے ہیں اسی پہ نوٹس لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس میں اسٹڈی ڈیزائن میں سے پہلے آپ سمجھیں کہ اسٹڈی کیا ہوتی ہے. تو آپ جو بھی آج کل ہم دوائیاں لکھتے ہیں، جو بھی ہم الگوریدمس فالو کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی ہم اسٹیٹنز لکھتے ہیں، ہم فلانی دوائی لکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک ریسرچ ورک ہے، ٹھیک ہے. تو دیٹ ریسرچ ورک از ایکچولی اے ریزلٹ آف اے اسٹڈی ڈن بائی اے ڈاکٹر، اے سائنٹسٹ، ٹھیک ہے. تو آپ کی ہماری جو بھی آج کل پریکٹیکل اپلیکنس ہے میڈیکل نالج کی، وہ ڈیرائیو اسی آبزرویشن، انہی ایکسپیریمنٹیشن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تجربے ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اسی کو ہم اسٹڈی کہہ دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو ریسرچ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی کافی ساری اقسام ہیں، ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن میں صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہاں ایک چیز ہو رہی ہے، ایک معاملہ ہو رہا ہے، تو دیٹ از کالڈ این آبزرویشنل اسٹڈی، ٹھیک ہے. اور ایک ایسی اسٹڈی ڈیزائن ہے جس میں ہم خود مداخلت کر دیتے ہیں، ہم چیزوں کو اپنے حساب سے کنٹرول میں لے کے آتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل اسٹڈی، ٹھیک ہے. تو یہ دو مین کلاسیفیکیشنز ہیں ان کی، اور دونوں میں سے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آبزرویشنل اسٹڈی کے اندر جو کافی ساری ہیں، ایکولوجیکل اسٹڈی ہے، ٹوین کنکورڈنس اسٹڈی ہے، کوہارٹ ہے، کیس کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیں. لیکن ان میں جو سب سے دو امپورٹنٹ ہیں، جس میں سے آپ کا سمجھ لیں بایوسٹیٹس کی 70-80% باتیں انہی کے گرد گھومتی ہیں، وہ ہے کیس کنٹرول اور کوہارٹ. تو آج کا لیکچر زیادہ کیس کنٹرول کوہارٹ پر ہی ہوگا. کیس کنٹرول کوہارٹ کو اگر آپ علیحدہ سے پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے ان دونوں کے ساتھ. اچھا یہی ہے کہ ان کو کنٹراسٹ میں پڑھا جائے، تب بھی آپ کو ان کی بہتر سمجھ لگے گی. تو میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا، اور اینڈ پر لیکچر کے کچھ ایگزامپلس بھی دوں گا. آپ لیکچر روک کے دیکھیے گا کہ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں کہ ان میں سے کون سی کوہارٹ ہے، کون سی کیس کنٹرول ہے. بیکاز تو لرننگ آبجیکٹ بھی لیکچر بھی ہمارے یہ ہیں دیٹ یو شوڈ بی ایٹ دا اینڈ آف لیکچر یو شوڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز دا type of study design in regards to whether it's a cohort or it is a case control, and you should be able to tell me which relevant calculations are to be done in that particular study, because cohort کی الگ calculations ہیں، case control کی الگ calculations ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آج ہم صرف ان کے معنی ہی سمجھیں گے case control cohort کے، ٹھیک ہے. So starting off with let's say cohort تو میں لیٹس سے کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اینڈ اگین دیز آر آبزرویشنل اسٹڈیز. اور میں لیٹس سے کہ میں 100 لوگ اکٹھے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 100 لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، اسموکرز، ٹھیک ہے. اور ایک یہ گروپ بناتا ہوں 100 لوگوں کا، اور ایک 100 لوگوں کا گروپ بناتا ہوں نان اسموکرز، ٹھیک ہے. تو اینڈ دین آئی آبزرو دم فار دا نیکسٹ 10 years or so، ٹھیک ہے. یاد رہے کہ یہ دونوں گروپس کے اندر رینڈم اسورٹمنٹ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں بوڑھے، بچے، جوان سارے ہی ہیں، برابر ہیں دونوں کے اندر. اور میں دیکھتا ہوں کہ 10 سال کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار جو 100 اسموکرز تھے ان میں کتنے لوگوں کو لنگ کینسر ہو گیا، اور جو 100 نان اسموکرز تھے ان میں کتنے لوگوں کو لنگ کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہی ہے ایک کوہارٹ اسٹڈی ہے. یہ کوہارٹ اسٹڈی کی بڑی ٹپیکل اگزامپل ہے. اب اس کے کمپوننٹس دیکھیں آپ کیا کیا. فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ میں نے اپنا سیمپل کیسے کلیکٹ کیا. سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سیمپل ہوتا ہے جو آپ نے اسٹڈی کے لیے کوئی بھی لوگ، کوئی بھی پیشنٹ، کوئی بھی اینیملز، کوئی بھی اسپیسیمن، کوئی بھی ٹیشو جو اکٹھے کیا اس کو سیمپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیمپل، اب دیکھیں میں نے سیمپل اپنا ریکروٹ کیا تھا، کلیکٹ کیا تھا، اٹ واز آن دا بیسس آف ایکسپوجر،
ٹھیک ہے. ایکسپوجر پہ آپ بات کرتے ہیں. ایکسپوجر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپوجر کہتے ہیں کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جس کا اثر ہو آپ پہ یا آپ کے اسپیسیمن پہ، آپ کے پیشنٹ پہ. ایکسپوجر اچھا بھی ہو سکتا ہے، ایکسپوجر برا بھی ہو سکتا ہے، ایکسپوجر نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. جیسے اسموکنگ جو ہے، ہم سب جانتے ہیں اسموکنگ از اے بیڈ ایکسپوجر. اسی طرح سے الکوہل از اے بیڈ ایکسپوجر، ریڈیشن از اے بیڈ ایکسپوجر، فیٹی ڈائٹ، ہائی کولیسٹرول ڈائٹ از اے بیڈ ایکسپوجر. اسی طرح سے گڈ ایکسپوجرز بھی ہیں، جیسے رننگ اینڈ ایکسرسائز از اے گڈ ایکسپوجر، ہیلدی ڈائٹ از اے گڈ ایکسپوجر، لو فیٹ ڈائٹ از اے گڈ ایکسپوجر. ٹھیک ہے. ٹیکنگ لو ڈوز ایسپرین ٹو پریونٹ کولریکٹل کینسر از اے گڈ ایکسپوجر. اسٹیٹنز از اے گڈ ایکسپوجر. لو پلیٹلیٹ اینٹی پلیٹلیٹس از اے گڈ ایکسپوجر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ آلسو گاٹ. تو یہ ہیں ایکسپوجر. ایکسپوجر نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے اسٹیتھ پہنی ہوئی ہے، اب اسٹیتھ کے پہننے سے میری ہارٹ ڈیزیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ یہ بھی ایک ایکسپوجر ہے. یہ میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، یہ بھی ایکسپوجر ہے. میں نے بال بنائے ہیں، یہ بھی ایکسپوجر ہے. اینکیں لگائیں، یہ بھی ایکسپوجر ہے. تو ایکسپوجر اگین ان ریگارڈس ٹو دا ڈیزیز، یہ ہم ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ. آپ کی نا یہ سینس بنتی جائے گی کہ ایکسپوجر کس کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو میں مثالیں بھی دوں گا. تو ہم ہمیشہ اپنا سیمپل کوہورٹ میں یاد رکھیں، ہم ہمیشہ اپنا سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں آن دا بیسس آف ایکسپوجر، کہ ایکسپوجر ہے یا ایکسپوجر نہیں ہے. جیسے ہماری مثال میں ایکسپوجر تھا اسموکنگ، تو اسموکنگ ہے یا اسموکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ کوہورٹ جو ہے ہمیشہ وقت میں آگے چلتی ہے. اٹ از always going towards the future. ہمیشہ وقت میں آگے جاتی ہے. لیٹس سے میں نے اسٹڈی 2025 میں شروع کی تھی، تو میں اس کو 2035 تک فالو کروں گا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیں اٹ از always going towards the future. فارورڈ جاتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اور تھرڈلی بائی دا اینڈ آف دا اسٹڈی میں نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا؟ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایکسپوجر اور نان ایکسپوجر میں نے کمپیریزن کیا کہ کن لوگوں میں ڈیزیز ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو دس از آل اباؤٹ کوہورٹ. تو یہ ہے، دس از آل اباؤٹ بیسک تھنگز اباؤٹ کوہورٹ. تو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے اب لیٹس سے کہ میں اب میں نے سیمپل کلیکٹ کرنا ہے اپنا. لیٹس سے آئی ایم انٹرسٹڈ ان اسٹڈنگ اباؤٹ الکوہول. تو اگین میرا اب ایکسپوجر دیکھیں کیا ہے؟ الکوہول. الکوہول کی بیس پہ میں 100 الکوہولکس کلیکٹ کرتا ہوں، 100 نان الکوہولکس کلیکٹ کرتا ہوں. 2 گروپس بناتا ہوں. ان دونوں کو میں اگلے 5 سال آگے کی 5 سال تک فالو کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کتنے الکوہولکس کو لیور کینسر ہو گیا، کتنے نان الکوہولکس کو لیور کینسر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگین اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کیا کا ایکسپوجر الکوہول ہے، آپ کا جو ہے اٹس فارورڈ گوئنگ. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ڈیزیز ہے، آؤٹ کم ہے جس کو کہتے ہیں، وہ لیور کینسر ہے. تو اب آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی اس میں سے کیا ایکسپوجر ہے، کیا ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اور اسٹڈی ڈیزائن آپ کو سمجھ لگے. پھر یہی ہے کوہورٹ کی بیسس. تو لیٹس سے دیر از اے سائنٹسٹ، لیٹس سے ڈاکٹر علی از اے سائنٹسٹ ہو از انٹرسٹڈ ان knowing about effects of statin, long term effects of statin on overall survival rate یا on overall heart disease. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر علی کیا کرتے ہیں؟ ہی کلیکٹس 1000 پیشنٹس. ٹھیک ہے. who are taking aspirin and low dose aspirin, Loprine, and he collects 1000 people who are not taking low dose aspirin and he follows them for the next 10 years. ٹھیک ہے. 10 سال تک ان کو فالو کرتا ہے اور بائی دا اینڈ آف 10 years ہی سی کہ وہ جو 1000 ہیں جو ایسپرین لیتے ہیں، ان میں سے صرف 100 لوگوں کو ہارٹ ڈیزیز یعنی لیٹس سے MI ہوا ہے، اور جو 1000 نہیں لیتے ایسپرین ان میں 500 لوگوں کو MI ہو گیا. اب آپ ویڈیو پاز کریں اور سوچیں اس میں سے ایکسپوجر کیا ہے، اس میں سے آؤٹ کم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپوجر اگین ایکسپوجر یہاں پہ یہ اسٹیٹنز یا ایسپرین ہے، جو بھی ڈرگ ہے. ٹھیک ہے. ایسپرین یا اسٹیٹن ہے. اور آؤٹ کم کیا ہے؟ MI. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں جیسے جنرلی یہ پتہ ہے کہ اسٹیٹن از اے گڈ ایکسپوجر، لیکن ایکسپوجر گڈ ہے یا بیڈ ہے
یہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا کیلکولیشن پہ، یہ کوہورٹ کی کیلکولیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور کوہورٹ کی کیلکولیشن کیا ہے؟ ریلیٹیو رسک۔ تو آج کے لیکچر میں بس یہی آپ باندھ لیں بات کہ کوہورٹ کیا ہے اور کوہورٹ کے آپ کو بیسکس پتہ چل گئی ہیں۔ اب ساتھ ہی ہم کیس کنٹرول کو ایڈ کرتے ہیں کیلکولیشن بعد کی لیکچر کے لیے۔ کیس کنٹرول اس سے خاصی الٹی ہے۔ کیس کوہورٹ میں آپ ریکروٹمنٹ آن دا بیس آف ایکسپوجر نہیں کرتے، آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اپنے سیمپل کی آن دا بیسز آف ڈیزیز، ڈیزیزڈ ہے یا نان ڈیزیزڈ ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹس سے کہ میں 100 لوگ اکٹھے کرتا ہوں جن کو لیور کینسر ہے اور 100 لوگ اکٹھے کرتا ہوں جن کو لیور کینسر نہیں ہے، تو جب بھی کوشچن دیکھیں گے نا، آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ریکروٹمنٹ کس بیس پہ ہوئی ہے، آپ کو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کیس کنٹرول ہے کوہورٹ ہے۔ یہ سب سے ضروری سٹیپ ہے کوشچن سالو کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں کیس کنٹرول کے اندر یو ریکروٹ پیپل آن دا بیسز آف diseased or non-diseased, in contrast to cohort where you were recruiting people on the basis of being exposed or not۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کیس کنٹرول کے اندر یو گو بیک ان ٹائم، آپ ان پیشنٹس کی ہسٹری لیتے ہیں اینڈ یو گو بیک ان ٹائم ٹو سی whether they were exposed to a certain exposure or not۔ ٹھیک ہے، جیسے لیور کینسر کے 100 مریض ہیں اور لیور کینسر اور جو 100 لوگ ہیں جن کو لیور کینسر نہیں ہے، میں دونوں کی پچھلے 10 سال کی ہسٹری لوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے کوئی شراب تو نہیں پیتا تھا؟ تو شراب اب یہاں پہ ایکسپوجر ہے، ڈیزیز یہاں پہ لیور کینسر ہے، لیکن اگین ان کنٹراسٹ آئی ایم گوئنگ بیک ان ٹائم۔ کوہورٹ میں آئی واز گوئنگ فارورڈ ان ٹائم، اس میں آئی ایم گوئنگ بیک ان ٹائم، اینڈ ریکروٹمنٹ میں کس بیس پہ کر رہا ہوں؟ ڈیزیز کی بیس پہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وٹ وی ٹرائی ٹو فائنڈ از وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا آڈز۔ آڈ کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے کے چانس کو، نسبتاً کسی چیز کے نہ ہونے کے چانس کو اردو میں۔ مطلب لیٹس سے کہ یہاں کیا چانس ہے کہ یہ پین میری ہتھیلی پہ پڑا ہوا ہے اور کیا چانس ہے یہ پین میری ہتھیلی پہ نہیں پڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے یہاں پہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کیا چانس ہے کہ یہ جو لیور والا پیشنٹ ہے یہ شراب پیتا تھا یا یہ نہیں پیتا تھا، یا یہ جس کو لیور ڈیزیز نہیں ہے یہ شراب پی رہا تھا کہ نہیں پی رہا تھا۔ تو شراب یہاں پہ ایکسپوجر ہے اور آپ کا تو آپ نے دیکھا دس از کیس کنٹرول۔ اور کیس کنٹرول میں جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آڈز ریشو۔ آڈ ریشو بڑے سادہ الفاظ، اور اس پہ بعد میں بات کریں گے، کیلکولیشن والے حصے میں بات کریں گے، بٹ فار ناؤ ریممبر۔ اب آپ اس کو نا کنٹراسٹ کر سکتے ہیں کہ یار کوہورٹ میں یو آر ریکروٹنگ آن دا بیسس آف ایکسپوجر، کیس کنٹرول میں یو آر ریکروٹنگ آن دا بیسس آف ڈیزیز۔ کوہورٹ میں آپ وقت میں آگے جاتے ہیں، کیس کنٹرول میں آپ وقت میں پیچھے آتے ہیں۔ کوہورٹ میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ریلیٹیو رسک، کیس کنٹرول میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں آڈز ریشو۔ تو یہ دونوں کا کنٹراسٹ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں اسٹڈیز کی، دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ لمیٹیشن کیا ہے؟ جیسے کوہورٹ کی سب سے بڑی لمیٹیشن ہے اس میں وقت لگتا ہے، 10 سال کون انتظار کرے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، اتنی لمبی لمبی اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ تو اگین اتنی دیر کسی کو فالو کرنا ہے تو اس میں پیسے لگیں گے، تو اٹ از ایکسپینسو۔ اور یہ بھی ہے کہ اسٹڈی کے دوران ہو سکتا ہے کافی لوگ چھوڑ جائیں، مر جائیں، اسٹڈی سے باہر نکل جائیں، وہ والے مسائل الگ۔ کیس کنٹرول اس حوالے سے ذرا آسان لگتی ہے، لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے۔ اس کی سب سے بڑی لمیٹیشن ہے ہسٹری، کیونکہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں پیشنٹ کی، جو پیشنٹ بتائے گا اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ پیشنٹ ہو سکتا ہے صحیح بتائے، ہو سکتا ہے غلط بتائے۔ تو اس لیے ایک لفظ یہاں پہ بولوں گا، لکھ لیں سائڈ پہ، دیٹ از کالڈ ریکال بائس۔ بائس کا پورا ٹاپک آگے آئے گا، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ریکال آپ سمجھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ ریکال کہتے ہیں اپنی پرانی یاد کو جو ہے نا ریممبر کرنا، پرانی چیز کو یاد کرنا کہ کیا ہوا تھا، ریکال کرنا۔ کیس کنٹرول میں یہی کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ پرانا اپنا ماضی یاد کر کے بتاؤ کیا ہوا۔ تو ریکال بائس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ماضی کو صحیح سے یاد نہیں کر پاتا، غلط ہسٹری دیتا ہے، جس کی وجہ سے ریزلٹس خراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب کیس کنٹرول کی اب آپ کو لاسٹ پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ کیس کنٹرول ہے یا کوہورٹ ہے۔ تو دیر از لیٹس سے اے سائنٹسٹ نیم جان ریکروٹس 1000 people who have a lung cancer and 1000 people who do not have lung cancer, and then he takes histories from all of these people
and he comes to know that out of the 1000 people who have lung cancer, 600 people were smokers, and out of 1000 who do not have lung cancer, 100 people were smokers. अब आइडेंटिफाई करें कौन सा स्टडी डिज़ाइन है. नंबर एक एग्जांपल. दूसरी एग्जांपल देता हूँ. Let's say Dr. Hussain is interested in knowing, let's say he wants to know, he recruits people, 500 women who are using oral contraceptives, and 500 women who are not using oral contraceptives, and then he follows them for the next 10 years, and he finds out that out of the 500 women who were taking oral contraceptives, 200 of them ended up with an ischemic event, let's say stroke. And out of the 500 women who were not taking oral contraceptives, 50 of them developed an ischemic event, stroke. तो अब आप दोनों आइडेंटिफाई करें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सी एग्जांपल कौन सी है. ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रीफिंग of case control cohort. Thank you very much.